السلام علیکم۔ ایک نئی یاد تازہ کر کے پھر آ گئی ہوں۔ انہوں نے مٹھائیاں بانٹیں۔ ہمارے جو مسلیل ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں کچھ جو مسلی ان کو کہتے ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی آئے، ان سے گانے بجوائے، رونقیں لگائیں، محلے والوں سے مبارکیں لیں اور واپس چلے گئے۔ میں دوسرے دن امی کے گھر آئی، ابو میرے لیٹے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے بیٹا، آج تم بڑی پریشان ہو۔ میں نے حسن کو اٹھایا ہوا تھا، میری بہنیں بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن فٹافٹ کہتی ہے کہ یہ سوتن کا بیٹا ہوا ہے تو اس لیے پریشان ہے۔ میری ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میں سین آپ کو سنا تو رہی ہوں لیکن آپ کو دکھا نہیں سکتی۔ میرے ضعیف باپ، داڑھی والے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتے ہیں بیٹا نصیب کی بات ہے، تمہارے پاس 8 سال کا جوان بیٹا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں بیٹا راضی ہو جا، کوئی بات نہیں، اللہ کی یہی رضا تھی۔ ان کا تو آج پیدا ہوا ہے نا، لیکن تمہارا تو جوان ہے، بیمار ہے تو کیا ہوا، اللہ تو اپنے پیاروں پہ آزمائش ڈالتا ہے۔ لیکن وہ ابو کی آنکھوں میں جو آنسو تیرے نا، وہ سمندر سے بھی گہرے تھے۔ میں چپ ہو گئی، ان کے پاس بیٹھی رہی اور شام کو گھر چلی گئی۔ ابو نے دل پہ کوئی ایسی پریشانی لی، 2 دن گزرے۔ تیسرے دن ابو امی کے پاس اوپر چھت پر جانے لگے تو ان کو چکر آیا اور وہ چھت سے گر گئے۔ ان کو ایسی چوٹ لگی کہ وہ دنیا سے ہی چلے گئے۔ بظاہر تو ان کے سر میں چوٹ لگی تھی، لیکن ان کو بیٹی کے دکھ نے ایسا چھلنی کیا تھا کہ وہ دنیا ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ 3 دنوں کے بعد میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے لیے قیامت کا سامان تھا، میں بتا نہیں سکتی میرے دل پہ کیا بیتی کہ ابو نے میری وجہ سے کیا دکھ سوچا کہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ چلتے پھرتے صحت مند میرے ابو 3-4 دنوں میں ایسا غم کھایا ان کو میری سوتن کے بیٹے کا کہ وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہی رشتہ دار میرے، وہ لاہور والے بھی اور وہی سسرال والے آئے، ڈرامے کیے، ہنسی مذاق کی اور دوسرے دن واپس چلے گئے۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ ابو کیا گئے، ہم بہن بھائیوں کے سر سے چھت اڑ گئی۔ اچانک جو موت ہوتی ہے وہ ڈبل صدمہ دیتی ہے۔ ہم بڑا روتے تھے، چھوٹے بھائی بہن ہم گلے لگ کے ایک دوسرے کے روتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، میرے ہسبینڈ نے دوبارہ چکر لگایا اور پھر بات پھیل گئی کہ اب بیٹی ہونی ہے، اب بیٹی ہونی ہے۔ انہوں نے اب پیسوں سے بیٹی خرید لی۔ بیٹی کیا پیدا ہوئی، اللہ معاف کرے، میرے پیارے جیٹھ تھے، میرے بھائی تھے، ان کو کوئی ایسی بیماری لگی کہ ان کی طبیعت خراب لینے لگی، ان کو کینسر ہو گیا۔ وہ بھی الزام میرے پہ آیا کہ میں جادو کر رہی ہوں۔ یہ جادو کا الزام ایک مجھے پہلے بھی لگا تھا بہتان کہ میں نے جلیل پہ جادو کیا ہے، وہ میرے بچے پہ پڑ گیا ہے، اس لیے میرا بچہ ایسے پیدا ہوا ہے۔ لیکن مجھے اکثر ڈاکٹر بتاتے تھے کہ یہ تمہارے ہسبینڈ کی وجہ سے ایسا پیدا ہوا ہے۔ اور دم درود والے کے پاس بھی میں بڑا گئی، سب یہی کہتے کہ یہ تمہارے ہسبینڈ کی وجہ سے ایسے پیدا ہوا ہے، لیکن انہوں نے سارا میرے پہ الزام لگا دیا، جھوٹا الزام۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں تو اتنی عقل والی نہیں تھی کہ کسی کو جادو ڈالتی، لیکن ایک بار پھر میرے پہ الزام آ گیا کہ میں نے اپنے جیٹھ کو بھی جادو کیا ہے۔ وہ بہت بیمار تھے، میرے خالہ کے بیٹے تھے، وہ بہت اچھے تھے میرے حق میں۔ میرا بڑا دل تھا کہ میں ان کی تیمارداری کے لیے جاؤں، ان کی عیادت کے لیے جاؤں، لیکن جب بھی فون کرتی خالہ مجھے کہتی تم اس طرف نہ آنا، تم نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں تہجد گزار تھی، میں تہجد پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، میں بچے سپارہ پڑھانے لگ گئی تھی۔ میں قسمیں کھاتی کہ میں نے ان کو کچھ نہیں کیا، وہ مجھے اپنے ابو کی اور بھائی کی طرح پیارے ہیں، انہوں نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، میں ان کو جادو کیوں ڈالوں گی۔ لیکن کوئی اپنے گریبان میں نہیں سوچتا کہ شاید ہماری غلطیوں کی بھی آزمائش ہم پر آ سکتی ہے، لیکن بس ان کی آنکھوں پہ یہی پٹی بندھی رہی کہ میں نے جادو کیا ہوا ہے۔ میں نے حسن پہ بھی جادو کیا تھا، اپنی اولاد پہ بھی، اور میں نے اپنے جیٹھ پہ بھی جادو کیا۔ اسی دوران ایک دن پتہ چلا کہ وہ ان
کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں اور وہ سلام کے لیے ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں تھا وہاں لے کے آئے. مجھے پتہ چلا، میں نے گاڑی بک کروائی حسن کو ساتھ لے کر حسن کے تایا کو ملنے گئی، کیونکہ وہ حسن کے تایا نہیں تھے، وہ حسن کو باپ کی طرح پیار کرتے تھے. میں ان کو ملی، ان کو دیکھا، مجھے بڑا دکھ ہوا. میں وہ دکھ بیان نہیں کر سکتی. وہ مجھے بڑے بھائی کی طرح ہی عزیز تھے. وہ تھے بھی بہت اچھے انسان. اگر انہوں نے کچھ غلطیاں بھی کیں تو گھر والوں کے پریشر میں کیں. اللہ پاک ان کو معاف فرمائے اور اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں ان کو ملی، ان کا حال احوال پوچھا. شدید گرمیوں کے دن تھے اور پھر حسن کو لے کے اسی ٹائم واپس آ گئی. مجھے کسی نے ٹھیک منہ سے بلایا بھی نہیں. ان کے ساتھ حسن کے بابا دادی آئی ہوئی تھیں، لیکن مجھے کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یا شکریہ بھی نہیں ادا کیا، بلکہ ان کا منہ بن گیا کہ یہ ان کو دیکھنے آئی ہے. کوئی ایسا کافر نہیں ہوتا جو کسی کو بیمار کو پوچھنے کے بجائے اس کا مذاق اڑائے. ان کی عادت کر کے میں واپس آ گئی. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ حسن کی بہن پیدا ہوئی ہے. میں نے بڑی نان سے کہا کہ مجھے تصویر بھیجو. اس نے کہا کیوں، کیا کرنی ہے؟ ان کو پھر وہم ہو گیا کہ میں جادو ڈال رہی ہوں. یہ ایمان کی کمزوریاں ہوتی ہیں. ایمان مضبوط ہو تو انسان تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور وہ معصوم پھول بچے میرے، ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ مجھے تو ویسے خوشی ہوئی، کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا کہ اللہ اگر مجھے اور اولاد دیتا تو میں حسن کے بعد حسین نام رکھتی، اور اگر اللہ مجھے بیٹی دیتا تو میں اس کا نام عائشہ رکھتی. انہوں نے عائشہ ہی اس کا نام رکھا. میں نے دل سے ان بچوں کو قبول کیا کہ جو کچھ بھی ہیں، چاہے پیسوں کے خریدے ہوئے ہیں، لیکن ہیں تو